ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں یہ دولت کی ایک تصویر جس نے پڑھی گیپ سے 800 کروڑ ملیں گے۔ جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ ایک تصویر جس نے پڑھی گیپ سے 800 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس 7 سے 8 منٹ کی مختصر سی ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن، ماہ رجب میں آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اللہ پاک کا ایک مبارک نام اور اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، تو ماہ رجب میں آج کے دن اس وظیفے کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیات ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ملتا، اس کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2 یا 3 رکوع تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے، ان کو لایا جائے گا، سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ میٹھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال نازبو ایک خوشبودار پودا کی مانند ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کوڑ تمبا کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر و عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں، یعنی بالکل تھوڑے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین کرام، ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے تو ماہ رجب میں آج کے اس بابرکت دن میں اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کے پاس ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر بھٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
خدا کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے ماہ رجب کے اس بابرکت دن کا، اور جو لوگ عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو دل لگا کر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے ماہ رجب میں آج کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وظیفے کا اثر تبھی ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایک کوتاہی یہ ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو آپ نے دونوں نام ملا کر پڑھنے ہیں تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور 3 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
یعنی لوگوں کے حقیقی لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز بادشاہ کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے 4 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ 4 کل انہی سے مراد ہے۔ مسلمان ان صورتوں کا ورد کرتے ہیں تاکہ خوف سے محفوظ اور پناہ اور حفاظت میں رہیں۔ حضرت جبیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو۔ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بامقابل قلیل الذات خستہ حال میں ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور قل هو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ الکافرون نصف قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ الکافرون نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، ماہ رجب میں آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔